اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا اور ہم نے نہیں بھیجا علی قومہ اس قوم کی طرف من بعدہ اس کے بعد من جندم کوئی لشکر من السماء آسمان سے وما کننا منزلین اور نہ ہی ہم کوئی لشکر بھیجنے والے تھے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ مگر وہ تو ایک چیخ تھی فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئے یعنی ہلاک ہو گئے۔ اللہ رب العزت عذاب نازل کرنے کے لیے کسی لشکر کا محتاج نہیں ہے، اور وہ چاہے تو کسی ایک فرشتے کے ذریعے کسی ایک فرشتے کو حکم دے کر بھی کسی بھی قوم کو تباہ و برباد کر سکتا ہے اور عذاب نازل کر سکتا ہے۔ اور اس قوم کی نافرمانی پر اللہ رب العزت نے صرف ایک چیخ کا حکم دیا اور وہ اس آواز کو سن کر ہی تباہ و برباد ہو گئے، اور ان سب پر ہلاکت طاری ہو گئی جو رسولوں کی تکذیب کر رہے تھے۔ اسی قوم کا انجام بیان کیا جا رہا ہے جس کا ذکر ہم نے کل کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف 3 رسولوں کو بھیجا، انہوں نے تینوں کو جھٹلایا، اور جب ان پر ایک شخص نے آ کر اس کی وضاحت بھی کی کہ یہ اللہ ہی کے رسول ہیں اور یہ اجرت تم سے طلب نہیں کرتے، یہ تو صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تمہیں اللہ رب العزت کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور اس کا پیغام تم تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مسلسل انکار بھی کیا اور رسولوں کی شان میں گستاخی بھی کی اور ان کو اذیت بھی دی، تو رب تعالیٰ نے صرف ایک آواز، ایک خطرناک، ایک ہولناک آواز کے ذریعے ہی ان کی ہلاکت کا سامان کیا، اور یہ سب کے سب اسی چیخ کی آواز سن کر ہلاک ہو گئے۔ یا حسرتاً ہائے افسوس علی العباد ان بندوں پر، ما یأتیہم من رسول اگر ان کے پاس کوئی رسول آتے ہیں الا کانوا بہ یستہزئون تو یہ ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اسی نافرمانی کی سزا ان کو دی گئی۔ الم یروا کم اہلکنا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہلاک کیا قبلہم من القرون ان سے پہلے کئی قوموں کو، انہم الیہم لا یرجعون یعنی وہ اب دوبارہ ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، اور دوبارہ ان کو یہ مہلت نہیں دی جا سکتی کہ وہ نیک اعمال کریں اور اللہ کو راضی کریں اور اس پر ایمان لے کر آئیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، یعنی ہر انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب رب کی بارگاہ میں دے گا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، احییناها ہم نے اسے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا اور ہم نے اس میں سے پیدا کی، حباً اناج کو، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ تو وہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ یعنی ان کے پیٹ بھرنے کا اہتمام بھی کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہی اناج کو پیدا فرماتا ہے، وہی دیگر چیزوں کو پیدا فرماتا ہے جن کے ذریعے یہ اپنی خوراک کا اہتمام کرتے ہیں اور کھا پی کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ اور ہم نے اس میں کھجوروں کے باغ بنائے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے باغ بنائے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور ہم نے ہی اس میں سے کچھ چشمے بنائے ہیں، یعنی پانی نکالا ہے، لِيَأْكُلُوا تاکہ یہ کھائیں، مِن ثَمَرِهِ اس کے پھل میں سے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اور یہ ساری چیزیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائیں، یہ انہوں نے تخلیق نہیں کی ہیں، بلکہ ان کو بنانے والا تو تمہارا رب ہے جس کو یہ جھٹلا رہے ہیں۔ افلا یشکرون تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلہا جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے، ومن انفسہم اور لوگوں سے اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے، ومما لا یعلمون اور اس چیز کے بھی جوڑے بنائے جس کو یہ جانتے ہی نہیں۔
یعنی جینڈر کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان میں بھی مرد اور عورت تخلیق فرمائے، جانوروں میں بھی اسی طرح جو ہے وہ معاملہ رکھا، اور اس کے علاوہ کچھ مخلوق رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ بھی ہے کہ جس کے جوڑے رب تعالیٰ نے بنائے ہیں مگر وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یعنی ایسی مخلوق جس کو ہم جانتے بھی نہیں، رب تعالیٰ نے ان کے بھی جوڑے بنائے۔ وَآیَةٌ اور نشانی ہے، لہم ان کے لیے، اللیل رات میں، نسلخ منہ النہار، نسلخ ہم کھینچ لیتے ہیں، منہ النہار اس پر سے دن کو، فَإِذَا ہم تو اسی وقت وہ، مظلمون اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس تجری اور سورج چلتا رہے گا، لمستقر لہا اپنے ٹھہرنے کے وقت تک، یعنی جب تک رب تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ سورج اسی طرح چلتا رہے گا۔ ذالک یہ، تقدیر العزیز العلیم زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یعنی کبھی یہ بڑھ جاتا ہے، کبھی یہ چھوٹا اور مختصر ہو جاتا ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ للشمس ینبغی لہا اور سورج ایسا نہیں کر سکتا، ان تدرک القمر کہ وہ چاند کے وقت نمودار ہو جائے، ولللیل سابق النہار اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے۔ وَكُلٌّ اور ہر شے، فی فلک یسبحون ایک مقرر شدہ نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے اس تخلیق کا ذکر فرمایا جس کا انتظام زمین کے نیچے کیا جاتا ہے، یعنی بیج زمین کے نیچے بویا جاتا ہے اور وہیں سے پھر اگ کر درخت اور دیگر نعمتیں اور اناج وغیرہ ہمیں میسر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو زمین پر رونما ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا، دن کا آنا، رات کا آ جانا، اور اس کے بعد آسمان میں رونما ہونے والی تبدیلیاں اور قدرت کے شاہکار کو بیان فرمایا کہ اگر تم غور کرو تو سورج اور چاند کی جو گردش ہے اس کو دیکھ کر بھی اللہ رب العزت کے رب ہونے کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہو۔ وآیتٌ اور نشانی ہے، لہم ان کے لیے، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں سے مراد ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ اور اسی کی مثل ہم نے تخلیق فرما دیا بہت سی کشتیوں کو، ما یرکبون جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ اور مکے والے تجارت کی غرض سے جو کشتیاں استعمال کیا کرتے تھے، تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کشتیاں بنائیں اور ان کو بھی رب تعالیٰ نے یہ تجارت کے مواقع عطا کیے، اور اسی طرح ان کے آباء و اجداد بھی اسی طرح کشتیوں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے۔ اور اس کشتی کو چلانے والا اور اس کو کنٹرول کرنے والا بھی کون ہے؟ یقیناً وہ بھی رب تعالیٰ کے حکم سے ہی چلتی ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی محفوظ رہتی ہیں۔ وَإِن نَشَأْ اور اگر ہم چاہیں، نغرقہم کہ ہم ان کو ڈبو دیں، فلا صریخ لہم تو ان کی فریاد کو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا، ولا ہم ینقذون اور نہ انہیں بچایا جائے گا۔ رب تعالیٰ اگر ان کی کشتیوں کو ڈبونے کا ارادہ فرما لے تو کوئی ان کی فریاد کو سننے والا نہیں ہوگا اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، الا مگر رحمتاً رحمت، منا ہماری طرف سے یعنی رب کی طرف سے، ومتاعاً الی حین اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کی مہلت، جو کہ رب کے حکم سے ہی ان کو دی جا رہی ہے۔ ان ساری نعمتوں کا اظہار کرنے کے بعد زمین میں، زمین کے نیچے، آسمان میں جو بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں ان میں سے، اور جو اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے کرشمے اور رب تعالیٰ کی جو قدرت کے اظہار ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اور جب ان سے کہا جائے کہ ڈرو، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور تمہارے پیچھے آنے والا ہے، تاکہ
تم پر رحم کیا جائے۔ جو تمہارے سامنے ہے اس سے مراد یہ کہ جو دنیا میں تمہیں عذاب مل سکتا ہے، اور جو تمہارے پیچھے ہے یعنی جس کو تم دیکھ نہیں رہے ہو مگر آخرت کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے، اس سے ڈرو، کیونکہ رحمت کے حصول کا یہ ایک واحد ذریعہ ہے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور جب ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایمان والوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی آیات، اللہ رب العزت کی نشانیاں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں۔ ان کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے جب وہ رب تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، قدرت کے مناظر میں غور کرتے ہیں۔ یہ چیز ان کے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے۔ اور کفار کا حال کیا ہے کہ اگر ان کے سامنے نشانیاں بیان کی جائیں تو یہ منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں اور اصلاح کی طرف نہیں آتے۔ ہمیں بھی کائنات میں تفکر کرنا چاہیے، رب تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم نعمت پر غور کرتے ہیں اور اس کی عظمت کا اظہار ہمارے دل میں ہوتا ہے تو منعم حقیقی یعنی اس نعمت کو دینے والے کی قدر و منزلت بھی ہمارے ذہن میں مزید پختہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم تھک جاتے ہیں اور اپنے معمولات جو زندگی کے چل رہے ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر کوئی روٹین ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں شامل ہو، تو ہم پلاننگ کرتے ہیں، ہم آؤٹ آف سٹی جائیں گے، ہم آؤٹ آف کنٹری جائیں گے، کچھ مائنڈ فریش ہوگا، دیگر چیزوں کو دیکھ کر ریلیکس فیل ہوگا اور زندگی میں کچھ چینج آئے گا۔ یہ ساری نیتیں بھی اچھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ مزید یہ نیت بھی شامل کیا کریں کہ ہم اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار دیکھنے کے لیے زمین میں سفر کر رہے ہیں، مختلف مناظر دیکھیں گے تاکہ رب تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کو دیکھ کر ہمارا ایمان مزید مضبوط اور کامل ہوگا، اور رب تعالیٰ کے حکم یعنی کائنات میں غور و فکر کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے تمام جائز کاموں میں اچھی نیتیں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے ڈیلی روٹین کے کام بھی چلتے رہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ ثواب بھی حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔